بیٹھے ہیں, ان کی بڑی اچھی ٹیم ہے, انہوں پہ ان کی ادارے کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نان پروفیشنل صحافیوں کو روپ دھار کے صحافی بنے ہوئے ہیں, وہ جو ہے وہ اتنے مقدس پیشہ ہے صحافیوں کا, اس پہ بھی کاری ضرب لگا رہے ہیں, اخلاق سوچ جو باتیں کر رہے ہیں. اور آپ نے پھر دیکھ لیا کہ عوام نے, میڈیا نے, جو میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں, ان لوگوں نے, جو یہ آپ کے میڈیا کے بھائیوں نے بھی ان پہ کمنٹ کیا ہے کہ یہ نامناسب رویہ ہے اور یہ سینئر پارلیمنٹیرین کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھنا. تو میں نے تو چونکہ اپنی جو مذہبی روایات ہیں, جو ہمارا ماں بہن بیٹی کا یہ معاشرے میں احترام ہے, میں نے خاتون سمجھ کے میں نے پہلے اس کو اگنور کیا. میں نے کہا چلو چھوڑیں جی. یہ جب میں نے دیکھا کہ وہ شاؤٹ بھی کر رہی ہے, اونچا بھی بول رہی ہے, میں نے اس کو کہا جی پلیز, نہ میں بہرا ہوں نہ میں کسی قسم کا ہوں, آپ پلیز آمنے سامنے بیٹھیں, آپ اپنی والیوم جو ہے اس کو نیچا رکھیں, میں سن سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا. تو پھر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں نے اپنی غیرت اور خودداری اور ضمیر کا, اور جو میری تعلیمات ہیں اس کا میں نے مظاہرہ کیا. تو میں نے کہا جی میں ان کا پروگرام ہی چھوڑ کے چلا جاؤں, اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا. اچھا ثناء اللہ مستی خیل صاحب, آپ تو پروگرام چھوڑ کر چلے گئے, تو آپ کا کلپ جو ہے اس چینل نے بار بار ریپیٹ, وہ جو آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے خواجہ آصف کے بارے میں کہا, تو انہوں نے جو بات آپ نے کی تھی وہ بڑی میوٹ کر کے چلائی ہے. تو اس کے بعد بھی آپ کے وہ کلپ کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی تھی اس چینل کے اوپر کہ آپ کا تو بیہیویئر اسمبلی کے اندر اس طرح کا ہے. گوار میں نے نہ کسی کی ماں بہن کو ایک کیا ہے, نہ میں نے کسی کو اوئے توئے کی ہے, نہ میں نے کسی پہ کوئی ایسی بات کی. الحمدللہ میں 22 سال سے پارلیمان کا ممبر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ ممبر قومی اسمبلی آف پاکستان منتخب کیا ہے, 2 دفعہ میں ممبر صوبائی اسمبلی آف پاکستان منتخب ہوا ہوں. میں انتہائی ذمہ واری اور انتہائی بردباری اور جو بھی میرا عوامی مینڈیٹ ہے, میں اس کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ ببانگ دول بلند کرنے کا قائل ہوں. میں نے شائستگی کا, شرافت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. جو میں نے استعارہ استعمال کیا تھا جس کا وہ میڈیا بار بار دکھا رہا تھا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جو اس بکھر میں یا میاں والی لوکل لیول پہ وہ ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں, جو لوگ جو ہے وہ جو صحیح ذریعے سے یا لیجیٹیمیٹ طریقہ اختیار کر کے نہیں ہے, تو وہ روزمرہ کی وہ جو سلینگ ہوتا ہے روزمرہ کا, وہ سلینگ ہے روزمرہ کی, وہ تو اس پہ کوئی گالم گلوچ کسی کو تھوڑا کہا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے. لیکن اس چینل نے پھر ہمت نہیں کی کہ آپ کا پورا بیان وہ چلاتے جس طرح آپ نے اسمبلی میں بولا تھا, تو اس سارے بیان کو تو انہوں نے میوٹ کر کے چلاتے رہے. اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو انہوں نے چلایا ہے اپنے اس سوشل میڈیا پہ جو اس کی چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ نیچے عوام کیا کمنٹ کر رہی ہے. کمنٹ تو پڑھ کے دیکھیں جی. آپ نے کمنٹس پڑھے ہیں؟ میں نے کچھ دوستوں نے مجھے کوئی کمنٹ سینڈ کیے ہیں, میں بزی تھا, میں کہیں میٹنگ میں گیا ہوا تھا, میں نے ابھی آتے ہوئے گاڑی میں یہ دیکھے ہیں, تو وہ ذرا کمنٹس پڑھے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ہے وہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے, اور ان کی آنے والی 7 نسلیں جو ہیں وہ بھی ایسا کریں گے. بہرحال جی, گوہر بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ فسطائیت کی گئی, ظلم کیا گیا. میڈیا جو ہے وہ 3 سال سے ہماری کوریج نہیں کر رہا تھا. دیکھنا جی, ان میڈیا کے ہمارے بھائیوں دوستوں پہ یہ قدغنیں لگائی گئیں, ان کو آف ایئر کیا گیا, ان کو گولیاں ماری گئیں, ان کو جیلوں کی صحبتیں دی گئی, اور پیکا ایکٹ لگا کے اب جو ہے وہ ان کا گلا گھونٹا گیا. ہم تو جنگ بھی آپ کی لڑ رہے ہیں بھائی جان, آزادی اظہاری رائے کی لڑ رہے ہیں جی. کہ دیکھیں جی, آپ کا ایک جمہوری رائٹ ہے, آئین نے, قانون نے آپ کو ایک رائٹ دیا ہے کہ آپ ہم سے سوال کریں, لیکن اتنا تو پھر حوصلہ بھی کریں کہ ہمیں جواب دینے کا موقع بھی دیں. اور آپ ہم جو مکالمہ ہمارا آپس میں ہو, تو وہ مکالمہ ایسا ہے کہ جو ایک تہذیب یافتہ معاشرے کے اندر ہے. جیسے آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں, میں جو تیکھا سوال کریں گے, سخت سوال کریں گے, میں ہنس کے خندہ پیشانی سے اس کا جواب دوں گا. کیا وجوہات ہیں کہ آج لوگوں نے یہ میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا ہے, اور لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کنورٹ ہو رہے ہیں. اور اس لیے اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جب ہم پروفیشنلزم کو چھوڑیں گے, جو ہماری صحافت کی اقدار ہیں, جو صحافت کی ایتھکس ہیں, اور جو مینرز کو چھوڑیں گے, تو پھر جو چھوٹا موٹا جو بچ گیا ہے اس کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ بڑے جو ہے اس کا فیوچر جو ہے کتنا برائٹ نہیں ہوگا جی. اچھا, آپ کی پچھلی حکومت میں فیصل واڈا نے کہا ہے کہ نواز شریف کی رپورٹیں ہم گھر بیٹھ کے بناتے رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے تو قوم کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے کہ نواز شریف بیمار تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر بیٹھ کے ایسی رپورٹیں بنائی ہیں. مجھے گور میں نے یہ ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا, میں کوئی 2-3 روز سے بزی تھا. میں جب ان کا یہ اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں
تو میں انشاءاللہ آپ مجھے پھر کل کوشچن کرنا، میں آپ کا جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ.